بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المیاہ۔ مذاہب ائمہ کرام کا اس باب میں اختلاف کیا ہے؟ اہل ظواہر کے نزدیک پانی اس وقت تک پاک رہے گا جب تک کہ نجاست کا اثر پانی پر غالب نہ آ جائے، یعنی نجاست کا اثر اگر پانی پر غالب آ جائے تو پانی ناپاک ہوگا، اور اگر نجاست کا اثر پانی پر غالب نہیں آ رہا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی اس وقت تک پاک ہے جب تک کہ اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف نہ بدل جائے، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی ایک وصف بدل گیا تو پانی ناپاک ہوگا، اگر ایک بھی وصف نہیں بدل رہا ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، چاہے پانی قلیل ہو یا کثیر ہو۔ گویا کہ ان کے نزدیک قلت اور کثرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی اگر قلیل ہے اور اس میں نجاست گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، یعنی پانی کم ہے اور کم پانی کے اندر ناپاکی گر جائے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے۔ اور اگر پانی کثیر ہے تو پانی پاک ہے جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف نہ بدل جائے۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ کے نزدیک قلت اور کثرت کا معیار قلتین پر ہے۔ پانی جب قلتین یا اس سے زیادہ مقدار میں ہے تو ماء کثیر کہلاتا ہے، اور اگر قلتین سے کم ہے تو ماء قلیل کہلاتا ہے۔ چوتھا مسلک احناف کا ہے۔ احناف کے نزدیک اگر پانی قلیل ہو تو نجاست کے گر جانے سے ناپاک ہو جاتا ہے، چاہے پانی کا کوئی وصف بدلے یا نہ بدلے، اور اگر پانی کثیر ہو تو پانی ناپاک نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی اس کا وصف نہ بدل جائے۔ تو احناف کے نزدیک قلیل پانی کے اندر ناپاکی گر جائے تو پانی فوراً ناپاک ہو جائے گا، وصف کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وصف بدلے نہ بدلے۔ اور اگر کثیر پانی ہے تو ناپاکی گرنے سے ناپاک نہیں ہوگا، جب کیا ہوگا، وصف کو دیکھا جائے گا، اگر کوئی وصف بدل گیا تو ناپاک۔ تو گویا احناف کے نزدیک قلت اور کثرت کے معیار کیا ہے کہ قلیل پانی کس کو کہیں گے، کثیر پانی کس کو کہیں گے؟ تو اس سلسلے میں چند قول ہے۔ پہلی جو بات ہے اس سلسلے میں، احناف کے بعض فقہا نے فرمایا کہ مبتلا بہی کی رائے پر موقوف ہے، اگر لوگ اس کو زیادہ سمجھے تو وہ زیادہ پانی ہے، کثیر ہے، اور نہیں تو کم ہے۔ بعض فقہ احناف نے فرمایا کہ وہ معیار پانی کو حرکت دینے سے سمجھا جاتا ہے، یعنی اگر ایک طرف پانی کو حرکت دینے سے دوسری طرف پانی حرکت نہیں کر رہا ہے تو ماء کثیر ہے، اور اگر ایک طرف پانی کا حرکت کرنے سے دوسری طرف بھی پانی حرکت کرے تو ماء قلیل ہے۔ تیسری بات اس سلسلے میں ہے، احناف کے بعض فقہا فرماتے جو پانی دہ در دہ ہو وہ کثیر ہے، اور جو اس سے کم ہو وہ قلیل ہے، وہ قلیل ہے۔ لیکن یہ تین قول میں سے آخر کے جو دو قول ہے یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی امام ابو یوسف سے ثابت ہے، اور نہ امام محمد سے۔ ہاں، البتہ عوام الناس کی آسانی کے لیے امام محمد نے ایک مقدار بتلائی جس سے یہ بات سمجھی گئی ہے۔ دلائل، دلیل اصحاب ظواہر اور امام مالک رحمہم اللہ، ان حضرات نے استدلال کیا ہے اس باب کی چوتھی، ساتویں اور آٹھویں حدیث سے۔
جن حدیث میں بغیر قلت اور کثرت کی قید کے مذکور ہے، جن حدیثوں میں بغیر قلت و کثرت کی قید کے مذکور ہے کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، جس کی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا کہ پانی پاک ہے۔ امام مالک اور اصحاب ظواہر کے مستدل کا جواب کیا ہے؟ تو ان حضرات کے مستدلات کے جواب یہاں پر دیے گئے کہ ان کے جو دلائل ہیں کئی وجہ سے کمزور ہے۔ پہلی بات کہ باب کی جو چوتھی حدیث انہوں نے دلیل میں پیش کی تھی، حدیث میں سمندر کے پانی کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ سمندر کا پانی مائع کثیر ہے، تو مائع کثیر تو احناف کے نزدیک بھی مطلق نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، تو اس حدیث سے باب کے مسئلے پر استدلال کرنا کیسے درست ہوگا؟ دوسری بات کہ باب کی 7ویں حدیث جو کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ اس حدیث کے سند میں سماک بن حرب ہے اور وہ مختلف فی راوی ہے، خاص کر جب وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں تو اکثر خطا کرتے ہیں۔ نیز دوسری بات اس میں یہ بھی اس حدیث میں اس پانی کا ذکر ہے جو برتن میں باقی رہ گیا تھا، وہ استعمال کے بغیر ناپاک کیسے ہوگا؟ اسی لیے اس حدیث سے اس مسئلے پر استدلال کرنا درست نہیں ہوگا۔ باب کی 8ویں حدیث سے استدلال کیا، وہ استدلال بھی کئی وجہ سے کمزور ہے۔ پہلی بات یہ باب کی جو 8ویں حدیث ہے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع، وہ ہے مستور الحال۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع وہ ہے مستور الحال، اور مستور الحال راوی کی روایت سے استدلال کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ دوسری بات کہ اس کی سند میں اضطراب بھی ہے، سند میں اضطراب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح روایت کیا ہے ان عبید اللہ بن عبداللہ بن رافع، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس طرح روایت کیا ان عبید اللہ بن عبد الرحمن بن رافع، اور امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اس طرح روایت کیا کہ ان عبداللہ بن رافع۔ تو جس حدیث کی سند میں اس قدر اضطراب ہو تو لازماً ضعیف ہو جائے گی، تو اس سے استدلال درست نہیں ہوگا۔ تیسری بات کہ بیر بضاعہ کی جو بات ہے وہ بڑا اور گہرا کنواں ہے کہ اس سے باغات کو سیراب کیا جاتا تھا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مائع کثیر تھا، اور جب بیر بضاعہ مائع کثیر تھا تو اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ چوتھی بات اس حدیث میں جو لفظ ہے فیہا، جو لفظ حدیث میں فیہا ذکر کیا گیا، اس سے مراد فیما حولہا، فیما حولہا یعنی وہ چیزیں اس کنویں میں نہیں ہے بلکہ اس کے اطراف پھینکی جاتی ہے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو ایسا کام جو کسی کو تکلیف دے نہیں کرتے تھے، تکلیف دینے والا کام صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، تو پھر کیسے وہ حدیث میں ذکر کی گئی مذکورہ بالا چیزوں کو پانی میں پھینک سکتے تھے؟ اسی لیے جب نجاست اطراف میں ہے، اندر نہیں ہے کنویں میں، تو پانی کے ناپاک ہونے کا کوئی محل ہی نہیں رہا، البتہ صرف صحابہ کو وہم تھا نجاست کے گر جانے کا، جس کی بنا پر نبی سے سوال کیا۔ دوسرا مسلک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد، ان دونوں حضرات کی دلیل باب کی 5ویں حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پانی 2 قلہ ہو جائے تو وہ گندگی کا اثر قبول نہیں کرتا۔ یہ حدیث سے استدلال کیا۔ یہ دلیل کیسے بنی؟ طریقہ استدلال کیا ہے؟ اس حدیث میں صراحتاً یہ فرمایا گیا ہے
کہ جب پانی دو قلہ ہو جائے تو گندگی کا اثر قبول نہیں کرتا، اور اس حدیث میں کثرت کی مقدار بتلائی گئی، لہٰذا جو مقدار میں اس سے کم ہوگا وہ تو ماء قلیل ہوگا، اور اسی وجہ سے ان حضرات نے فرمایا کہ جب پانی دو قلہ ہو جائے تو ناپاک نہیں ہوگا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دلیلوں کا جواب کیا ہے؟ حضرات شواف حنابلہ اس حدیث سے مسئلۃ الباب پر استدلال کرتے، ان کا استدلال کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث باعتبار سند، باعتبار متن، باعتبار لغت اضطراب اس حدیث کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس حدیث کے اندر اضطراب ہے، سند کے اعتبار سے بھی، متن کے اعتبار سے بھی، لغت کے اعتبار سے۔ سند کا اضطراب کیا ہے وہ دیکھیں۔ سند اضطراب اس طور پر ہے کہ روایت تین طرق سے، تین سندوں سے مروی ہے۔ پہلا جو طریق ہے، پہلی جو سند ہے، حماد بن سلمہ ہے، اور حماد مختلف الحدیث ہے۔ دوسرا جو طریق ہے ولید بن کثیر ہے، اور وہ اس حدیث کو کبھی مرفوعاً روایت کرتے ہیں، کبھی موقوفاً روایت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی روایت میں وہم ہو گیا۔ اسی طرح ولید کے شیخ کون ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ولید کے شیخ الشیخ کون ہیں، اس میں بھی اختلاف ہے۔ تیسری جو سند ہے، تیسرا جو طریق ہے، محمد بن اسحاق سے ہے، اور ان کے متعلق بعض محدثین نے فرمایا وہ اکذب الناس، اور بعضوں نے فرمایا کہ قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ وہ کذاب ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہوا دجال من الدجاجتی دجاجلتی۔ متن میں اضطراب کیسا ہے؟ متن میں اضطراب اس طور پر ہے کہ باب کی حدیث میں دو قلہ کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں تین قلہ کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں ہے اذا بلغ الماء قلتن، کہ جب پانی ایک قلہ ہو جائے، اور ایک روایت میں 40 قلہ کا ذکر ہے۔ تو متن میں اس قدر اضطراب واقع ہونے کے بعد اس حدیث سے استدلال کرنا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے بھی اس میں اضطراب ہے، وہ ہے کہ اس حدیث میں قلہ کا جو لفظ ہے یہ مجمل ہے، قلتن کا لفظ مجمل ہے۔ وہ اس طرح کہ قلتن کے معنی کیا ہے، کئی معنی آتے ہیں، قلتن کے کئی معنی آتے ہیں۔ نمبر ایک، قامت رجل، آدمی کی۔ اسی طرح رأس جبل، تیسرا معنی ہے ہر بلند چیز۔ چوتھا اس کا معنی ہے اونٹ کا کوہان۔ پانچواں اس کا معنی ہے گھڑے کو کہتے ہیں۔ تو اس قدر اجمال کے پائے جانے کے بعد حدیث کے لفظ قلہ کی مراد کو متعین کیسے کیا جائے گا، اور مجمل لفظ استدلال کیسے درست ہوگا؟ اسی طرح قلتین والی روایت مائع جاری پر محمول ہے، یہ توجیہ قرائن سے ہے۔ حدیث میں ہے کہ وہ ناپاکی کو نہیں اٹھاتا، یعنی ناپاکی کی اس کی سطح پر نہیں ٹھہرتی، یعنی ناپاکی اس کی سطح پر نہیں ٹھہرتی بلکہ پانی کے بہاؤ سے وہ بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح باب کے 9ویں اور 10ویں حدیث اس بات پر دلالت کرتی کہ ماء کثیر کی مقدار قلتین نہیں ہے، قلتین نہیں ہے، اس لیے کہ زمزم کا پانی دو قلہ سے زیادہ تھا۔ اس کے باوجود حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے کنویں کو خالی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قلتین ماء کثیر کا صحیح معیار نہیں ہے، کیونکہ اگر قلتین صحیح معیار ہوتا تو پانی پاک ہوتا، تو حضرات صحابہ کنویں کو خالی کرنے کو حکم ہی کیوں دیتے؟ بہرحال احناف کے دلائل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پانی کی قلت اور کثرت کا معیار مبتلا بھی کی رائے پر موقوف ہے۔ جیسے کہ آپ باب کی روایت دیکھیے، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، یہ والے حدیث کہ تھوڑا سا بھی پیشاب ماء کثیر کے رنگ اور بو کو نہیں بدلتا۔ اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تفریق قلتین کے اس میں غسل کرنے سے منع فرمایا۔
اس بنا پر غالب گمان پانی میں نجاست کے پائے جانے کا ہے۔ تو مبتلا بھی کی رائے والا حکم عوام کے لیے مشکل تھا، تو طلباء نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی تعین چاہی، تو آپ نے فرمایا کہ صحن مسجدی ھذا، جس میں وہ سبق پڑھا رہے تھے اس کے صحن کی طرف اشارہ کیا، تو طلباء نے اس صحن کی پیمائش کی تو متعدد اقوال پیدا ہو گئے۔ ہر کنارہ 8 ہاتھ یا 10 ہاتھ یا 12 ہاتھ کا ہوا، تو بعد کے مفتیوں نے درمیانی قول 10 والا فتویٰ کے لیے متعین کر دیا۔ نیز باب کی آخری 3 روایات دیکھا جائے، آخر کی 3 روایات جو کہ آثار صحابہ ہے، ان سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پانی کی قلت اور کثرت کا مدار مبتلا بھی کی رائے پر ہی موقوف ہے۔ بعض احناف نے اس مسئلے کا مدار غدیر والی روایت پر رکھا جو ابن ماجہ کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ یا حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم ایک ایسے تالاب پر پہنچے جس میں مردار پڑا ہوا تھا، تو ہم بھی رک گئے، لوگ بھی رک گئے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، پانی کیوں نہیں پیتے؟ ہم نے عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مردار ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پانی پیو، بے شک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ چنانچہ ہم نے پیا اور سیراب ہوئے۔ اس سے یہ قاعدہ بنایا کہ اگر پانی کا پھیلاؤ اتنا ہے کہ ایک طرف گری ہوئی ناپاکی کا اثر دوسری طرف نہیں پہنچتا تو پانی کثیر ہے، ورنہ تو پانی قلیل ہے۔